بعض احادیث میں یہ تک الفاظ آئے ہیں کہ بے حیائی کا ہر کام جو کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ، کوئی نوجوان کسی نوجوان کے ساتھ کرتا ہے یا کرنے کے بارے میں تمنا کرتا ہے، وہ ایک قرض ہوتا ہے جس کی ادائیگی اللہ کی طرف سے اس کو ضرور کی جاتی ہے۔ مثلا جو مرد کسی عورت کو دیکھے گا اس کے گھر کی عورت کو کوئی دوسرا مرد ضرور دیکھے گا، جو مرد کسی کو چھیڑے گا اس کے گھر کی عورت کو کوئی دوسرے گھر کا مرد ضرور چھیڑے گا، کوئی مرد اگر کسی عورت کا ہاتھ پکڑے گا تو اس کے گھر کی عورت کا، بیٹی کا، بہن کا، ماں کا، کسی نہ کسی کا ہاتھ کوئی غیر مرد ضرور پکڑے گا۔ جتنی زیادتی تم کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ کرو گے اتنی ہی زیادتی اللہ کسی اور مرد کے ذریعے تمہاری اپنی بہو بیٹی بیوی کے ساتھ ضرور کروائے گا۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ اس دن کا سورج ڈوبنے سے پہلے تمہارے گھر کی بہو بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو الٹ اپ نہیں چلا رہا ہے، جو چاہو کرو تو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، الجزاء من جنس العمل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام امام بخاری جس شہر کی وجہ سے پڑا، شہر بخارا، اس شہر کا ایک واقعہ ہے، مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا۔ ایک زیور کا تاجر تھا، ایک جیولر تھا، اس کے گھر، اس کی دکان پر عورتیں بھی آتی تھیں زیور خریدنے کے لیے، بلکہ زیوروں کی دکانوں پر تو زیادہ تر عورتیں ہی آتی ہیں۔ ایک دن ایک عورت نے چوڑی خریدنی چاہیے، اور چوڑی کا ناپ لینے وغیرہ کے عنوان پر اس مرد نے اس کے خوبصورت سے ہاتھ دیکھ لیے، اور شاید چوڑی کا ناپ لینے یا پہنانے کی کوشش میں اس کے ذہن میں ایک گندا خیال آ گیا، اور اس نے صرف اس عورت کے ہاتھ کو دبا دیا، بس وہ چوڑی خرید کے عورت اپنے گھر چلی گئی۔ یہ آدمی دوپہر کے وقت میں کھانا کھانے کے لیے دکان بند کر کے گھر آیا، تو بجائے گھر میں کھانا پکا ہوا دیکھنے کے اس نے باورچی خانہ ٹھنڈا دیکھا اور عورت کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے پایا۔ اپنی بیوی، کیا ہوا؟ میں تو کھانا کھانے میں خیریت، کیا بات؟ کیا کروں آج میں اس قابل نہ رہی کہ میں آپ کے گھر میں رہوں، کیا ہوا؟ کیا جو سبقہ گھر میں پانی بھرنے آتا تھا پچھلے 30 سال سے آ رہا ہے، آج تک اس نے نظر اٹھا کر کسی طرف دیکھا نہیں، آیا پانی بھر کے چلا گیا، لیکن آج پتہ نہیں اس کے اوپر کیا جنون سوار ہوا کہ وہ باورچی خانے میں گھسا اور اس نے میرا ہاتھ دبا دیا اور دبا کے بھاگ گیا۔ اب یہ جو کہا تو شوہر نے اپنی بیوی کو برا بلا کہنے، یہ سکے کو برا بلا کہنے کے بجائے خود کہا، بیوی مجرم سکا بھی نہیں ہے، تم بھی نہیں ہو، میں ہوں مجرم، مجھے معاف کر دو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عورت کو چوڑی کی ناپ دینے کے بہانے میں نے اس کا ہاتھ دبایا، ابھی میں گھر آیا بھی نہیں تھا کہ کسی نے میرے گھر میں پہنچ کر تمہارا ہاتھ دبا دیا، یہ اس کا بھی جرم نہیں ہے، اس تمہارا بھی جرم نہیں ہے، مجرم میں۔ سورج ڈوبنا تو دور کی بات ہے، ابھی تو ڈھلا بھی نہیں تھا کہ اس گناہ کی سزا فوراً مل گئی۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی روز یہی ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو کارپیٹ کے نیچے چھپا رہے ہیں، ہم اس کو صحیح انٹرپریٹ نہیں کر رہے، ہم اس کا صحیح ایکسپلینیشن نہیں کر رہے۔ رب کعبہ کی قسم میرے اور آپ کے گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی لڑکیاں، ہمارے گھروں میں بھی لڑکیاں موبائل سے باتیں کرتی ہیں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی لڑکیاں انٹرنیٹ سے چیٹنگ کرتی ہیں۔ خدا جانے کیا کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم بھی کچھ کرتے ہیں۔
جیسی کرنی ویسی بس. یہ تو ہوگا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو. اور یہ اصل سزا نہیں ہے. اصل سزا تو یہ ہے کہ جن آنکھوں سے ہم نامحرم کو دیکھیں گے ان آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلائی پھیری جائے گی. سرنے کی سلائی تو برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی آگ کی سلائی ہم کیسے برداشت کریں. اس لیے اچھی طرح سمجھیں اس بات کو کہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی ہوتا ہے اور بے حیائی کا بدلہ بے حیائی. ہم اگر کسی کے ساتھ بھی کچھ کریں گے, دیکھیں گے, صرف نظر ڈالیں گے, تو یقین مانیں پھر ہماری بیٹیوں پر بھی کوئی نظر ڈالے گا, پھر ہماری بیوی پر بھی کوئی نظر ڈالے گا. ہوگا جتنا ہوگا ادھر اتنا ہی ہوگا ادھر. اتنا برابر سرابر کی سزا دینا تو کسی دنیا میں عدالت کے بس کی بات نہیں ہے. جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. اللہ. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور آپ سب کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ پاک دامن بن جائے, چاہتے ہیں, آخر کیسے بنے. اب آئیے پاک دامن بننے کے کچھ ضروری اسباب پر غور کریں. کیا طریقے. آج کی گفتگو میں وہ تمام لوگ اپنے جوابات بھی لیتے رہیں جنہوں نے اس عاجز کو اپنے اپنے احوال کے پرچے کل سے اب تک دیے, اور شدید مشغولیت کی وجہ سے اب تک یہ عاجز ان لوگوں سے الگ سے ملاقات نہیں کر سکا. رات 11:30 پونے 12 بجے تک مشورہ چلتا رہا. کچھ ضروری مسائل آ گئے ہیں یہاں, ان کے مشورے میں ہم لوگ دیر رات تک مشغول رہے. ورنہ عام طور پر جو لوگ ایک دن پہلے شام کو آ جاتے ہیں ان سے یہ عاجز عام طور پر ملاقات کی کوشش کرتا ہے. اگر مغرب بات نہیں کر سکتا کیونکہ سبق پڑھانا ہوتا ہے تو عشاء کے بعد ان سے ملاقات کر لے. پھر جو حضرات اتوار کو پہنچنے والے ہوتے ہیں ان سے عام طور پر مجلس کے بعد اس کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. لیکن آج نہ پہلے ملاقات ہو پائی ہے اور آج نہ شاید مجلس کے بعد الگ سے کسی ایک بندے سے بھی مل پاؤں گا سوائے ان دو ایک حضرات سے جن کو میں مسائل کے سلسلے میں مشورے ہی کے لیے مل رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے فوراً یہاں سے ظہر کے بعد کی ایک اہم مجلس کے بعد جلد از جلد گومنڈی کے اجتماع میں جانا ہے. اللہ کرے آپ حضرات بھی زیادہ سے زیادہ وہاں پہنچیں تاکہ آخری بیان اور دعا میں بھی شرکت ہو جائے. بہت بابرکت مجلس ہے, نہ جانے کتنے اللہ والے اس اجتماع کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, ہدایت کا ذریعہ بنائے. اس لیے بھائی آج میں معذرت بھی چاہتا ہوں ان دوستوں سے جنہوں نے احوال لکھے لیکن میں ان سے نہیں مل سکا. لیکن ایک نیت کی ہے میں نے, اور آج کے بیان کی تیاری میں اس بات کا میں نے ارادہ کیا ہے کہ زیادہ تر جو نوجوانوں کے خطوط مجھ کو ملے ہیں کل سے اب تک صبح, تو ایک ہی مسئلے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور عام طور پر ہم سب اسی میں پریشان ہیں. ہمارے عزیز نوجوان, اللہ تعالیٰ سب کو غلبہ نصیب فرمائے, یہ سب کی کہانی ہے. تو اس لیے جو لوگ وہ گویا انہوں نے پرچوں کے ذریعے, خط کے ذریعے یا بعض لوگوں کے ای میل آئے ہوئے ہیں, آج میں نے صبح میل چیک کیا تو تقریباً 15-20 میل تقریباً اسی مفہوم کے ہیں. تو اس لیے یہ جو بھی میں کہہ رہا ہوں اس وقت وہ حضرات اپنے جوابات سمجھ لیں اور الگ الگ ملاقات نہ کر سکنے کے سلسلے میں آج مجھے معاف کر دیں, کیونکہ یہ بیان لائیو انٹرنیٹ پر بھی جا رہا ہے. تو جو لوگوں نے میل کیا ہوگا انشاءاللہ وہ بھی اس وقت سن رہے ہوں گے, اللہ کرے ان کو بھی اس کے ذریعے سے جواب مل جائے. اب عرض کرنا چاہتا ہے یہ عاجز, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پورے سبق پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق دے کہ آخر اسباب کیا اختیار کریں, کیا کریں ہم جس سے ہماری آنکھوں پر کنٹرول ہو, جس سے ہماری پاک دامنی مضبوط ہو اور بے حیائی سے ہم کو چھٹکارا دے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, آنکھیں اور کان.
یہ دو راستے ہیں دل کے. دل محفوظ رہے اور دماغ محفوظ رہے گندے خیالات اور یادوں سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آنکھوں کے راستے سے غلط خیال دماغ میں نہ پہنچے اور دل میں نہ پہنچے. کان کے راستے سے نامناسب خیال دماغ میں نہ پہنچے اور دل میں نہ پہنچے. اب قابو میں کرنا ہے دل کو. راستے ہیں آنکھیں اور کان. ان راستوں کو بند کرنا ہے. دل کو گندے خیالات سے خالی کر کے اللہ کی پاک یاد سے آباد کر دیں. یہ جو فضول گندے خیالات ہیں یہ اسی دل میں آتے ہیں جس دل میں اللہ کی یاد ابھی جمی نہ ہو. خانہ خالی را دیو بھی گیرا. آپ گھر کو خالی چھوڑ دو گے اپنے آپ کچھ دن کے بعد اس میں جن بھوت چڑیلیں بسیرا کریں. یہ تو بالکل فطری بات ہے. لیکن آباد گھروں میں کوئی جن بھوت نہیں داخل ہوا. کیونکہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے شروع میں خالی کر دیا. شروع میں ہم سے غلطی ہو گئی. دل کو ہم نے اللہ کی یاد سے بھرا نہیں. تو ہر وقت آنکھ اور کان کے ذریعے سے غلط خیالات جاتے جاتے دل میں غلط یادیں بھر گئی. اور جب غلط یادیں بھر گئی تو غلط خیالات تو ستائیں گے. اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ دل کو خالی کرنا اور دل کو غلط یادوں سے اور غلط خیالات سے محفوظ کرنا اور پھر دل کو صحیح یادوں سے آباد کرنا. سمجھے نا؟ آنکھ کو قابو میں کرنا ہوگا. سب سے زیادہ بڑا مسئلہ بے حیائی کا سب سے بڑا سبب بد نظری ہے. سب سے بڑا. بچپن سے جو بد نظری کی عادت پڑتی ہے اور نوجوانی سے جو بد نظری کی عادت پڑتی ہے یہ کروڑوں ٹن غلاظت کا ڈھیر دل میں جمع کر دیتی ہے. اور پھر اس کی وجہ سے انسان ناپاک اعمال اور ناپاک خیالات کا غلام بن جاتا ہے. بد نظری کو چھوڑنا ہوگا. سب سے پہلا سبب. بد نظری چھوڑے بغیر پاک دامی ناممکن. بات سمجھ میں آئی؟ نگاہ پر 100% قابو پانا ہوگا. جلدی سے جلدی پانا. بہت ہی سیریس معاملہ ہے بد نظری کا. بد نظری سے کبھی طبیعت سیر نہیں ہوتی. عجیب و غریب بات ہے. بد نظری جتنی کرتا ہے انسان اتنا اس کی طبیعت میں مزید بد نظری کا شوق. کبھی بد نظری سے سیر نہیں. بد نظری سے الجھن اور زیادہ بڑھتی ہے. سکون نہیں ملتا. الجھن بڑھتی ہے. بد نظری کی ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے. اللہ. خاص طور پر تہجد کی توفیق تو مل ہی نہیں سکتی. کہتے ہیں اللہ والے اس بندے کو جس کی عادت بد نظری کی پڑی ہوئی. بد نظری والا تہجد میں اٹھنا بھی چاہتا ہے تو شیطان آ کر اس کو سلا دیتا ہے. میرے دوست تم تو میرے دوست ہو. یہ تو تہجد کا عمل اللہ کے دوستوں کا ہے. تم تو میرے دوست ہو. تم کہاں اٹھ رہے ہو؟ تو وہ انسان پھر مزید گہری نیند میں سو جاتا ہے. اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس کو شیطان سلاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں حضرت رات میں تو نیند کم آتی ہے, تہجد کے وقت میں گہری نیند آتی ہے. کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن کہیں نہ تو کیسے ہماری اصلاح ہو سکتا ہے کہ یہ عمل شیطان کا اور اس لیے ہو کہ اس انسان کی بد نظری کی عادت ہے اور شیطان نے طے کر رکھا ہے کہ بد نظری والے کو تہجد نہیں پڑھنے دوں گا, میں بد نظری والے کو سلا دوں گا. عمل کی توفیق بد نظری سے چھن جاتی ہے. پھر بد نظری کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ یادداشت کمزور ہو. روز بروز انسان کی یادداشت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. بد نظری سے محفوظ انسان کی یادداشت کمزور ہوگی. بد نظری میں مبتلا انسان کی یادداشت کمزور ہوگی اور بد نظری سے محفوظ انسان کی یادداشت 80 اور 90 سال کی عمر میں بھی
حیرت انگیز طریقے پر مضبوط ہو، بالکل میموری مضبوط رہتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ایک سسٹم ہے جس کو ہم بدل نہیں سکتے. سوئی لگے گی تو چبھن ہوگی، بد نظری ہوگی تو یادداشت کم. عجیب بات ہے، جس طرح حیا اور پاک دامنی عزت کا سبب بنتی ہے، ویسے ہی بد نظری ذلت و خواری کا سبب بنتا ہے. بد نظری میں مبتلا انسان مختلف بہانوں سے عوام کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے، اپنوں کی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے، اپنے قریبی لوگوں کی نگاہوں میں رسوا ہوتا ہے، سب کے سامنے اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے. پاک دامنی کا انعام عزت اور بد نظری اور بے حیائی کے کاموں کی سزا ذلت. اس کی سب سے روشن مثال خود زلیخا ہے. وہی عورت جس نے بے حیائی کے کام کرنے چاہے تھے اور جس کے مزاج میں بے حیائی تھی، اس عورت کو کتنا شرمندہ ہونا پڑا. جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے بے گناہی کے باوجود، اور بادشاہ نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر اس نے لوگوں سے پوچھنی چاہی تو کوئی بتا نہ پایا. بالآخر کسی نے اس کو بتایا کہ جیل میں ایک شخص ہے، اللہ کا ولی ہے، بڑا نیک انسان ہے، اور خواب کی تعبیر بہت ہی سچی بتاتا ہے. کسی شخص نے جس کو خود تجربہ ہوا تھا اس نے بادشاہ سلامت سے ذکر کیا، تو بادشاہ سلامت کو جو ضرورت تھی خواب کی تعبیر معلوم کرنا ضروری تھا، انہوں نے فوراً بھیجا اسی آدمی کو اور کہا جا کر میرے خواب کی تعبیر جیل میں بند اس آدمی سے پوچھ کر آؤ. تو خواب کی تعبیر بتا دی یوسف علیہ السلام، بادشاہ کے خواب کی تعبیر. جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بادشاہ کے علم میں آئی، وہ آدمی واپس آیا اور اس نے بتایا کہ انہوں نے یہ بتائی ہے تعبیر. تو بادشاہ تو سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو بالکل سچی تعبیر معلوم ہوتی اور واقعی یہ شخص کوئی غیر معمولی آدمی ہے. تو بادشاہ کو احساس ہوا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہے، اتنا نیک انسان، تو اس کو تو فوراً اب رہا کر دینا چاہیے، بلکہ آئندہ جو ملک کے حالات آنے والے ہیں اس خواب کی تعبیر کی روشنی میں تو مجھے تو اس شخص سے مشورہ لینا چاہیے کہ میں اس ملک کو کیسے سنبھالوں گا. جب 7 سال پیداوار ہوگی اور اس کے اگلے 7 سال سوکھا پڑے گا تو 7 سال کی پیداوار کو 14 سال تک ملک میں چلانا یہ کوئی آسان کام نہیں. مجھے اس میں کسی بڑے ماہر، مخلص، خیر خواہ اور دیانتدار آدمی کی مدد اور مشورے کی ضرورت ہے، اور لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر آدمی تو مجھے کوئی ملے گا نہیں. تو بادشاہ نے فوراً اپنی غرض کے لیے رہائی کا حکم جاری کر کے اور یوسف کو جیل سے بلوایا. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ایک الزام میرے اوپر لگا تھا، بلا کسی تحقیق کے میرے اوپر اس الزام کو ثابت سمجھ کر مجھے جیل میں ڈال دیا گیا. اب اس طرح تو میں جیل سے نہیں نکلوں جب تک کہ اس الزام کی تحقیق نہ ہو، پوری انکوائری نہ ہو اور میری بے گناہی کا اعلان نہ ہو. میں اس طرح باہر نہیں. جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے کہا کہ بات تو صحیح. تو اب بادشاہ نے عدالت کے ذمے اس مقدمے کے سماعت کو نہیں کیا. وہ جانتا ہوگا کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں. پتہ نہیں اس کو ہمارے ملک سے بھی کچھ گزرنا ہوا تھا کیا اس بادشاہ کا. تو اس نے پھر خود عدالت سنبھالی، اپنے دربار میں خود عدالت قائم کی اور سب فریقوں کو اپنے دربار میں طلب کر لیا. اور
خود جج کی کرسی پر بیٹھے. اور یوسف علیہ السلام بھی مقدمے کے فریق تھے, ملزم تھے, ان کو بھی بلا لیا. اب سب سے ایک ایک سے اس نے بیان لینے شروع. تو سب سے پہلے جو شہر کی بیگمات تھیں جنہوں نے ہاں میں ہاں ملائی تھی, گورنر کی بیوی زلیخا, ان سے اس نے پوچھا کہ تمہارا بیان کیا ہے؟ تو بادشاہ کے تیور اور بادشاہ کے سامنے عدالت, اب جو اب تک جھوٹ بولا بھی کرتے تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی اب جھوٹ بولنے کا زمانہ نہیں ہے. آج اگر جھوٹ بولے تو اب اس کے اوپر تو کوئی عدالت ہے نہیں جہاں ہم اپیل کریں گے. پھر اپنے نہ سسرال جائیں گے نہ میکے واپس جائیں گے, پھر کہیں اور جانا پڑے گا. تو وہ جو اب تک جھوٹ بول بول کے بدنام کر رہی تھی وہ اب ایک دم سے سچ بولنے لگی, اور صاف صاف ان بیگمات نے یہ کہا کہ ہم نے یوسف کو گناہ میں مبتلا کرنے کی بہت کوشش کی مگر یوسف بالکل بے گناہ اور پاک دامن ہے, کوئی غلطی یوسف کی نہیں, ہم اقرار جرم کرتے. اب بادشاہ متوجہ ہوا, اس نے اب دوسرا بیان لیا. اصل مدعیہ جس نے الزام لگایا تھا وہ کون تھا؟ گورنر کی بیوی زلیخا. اس سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ. تو اس نے کھڑے ہو کر بیان دیا, کہا الآن حقق الحق انا راودته عن نفسه. اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو چکا, میں اقرار کرتی ہوں کہ میں اصل مجرم ہوں, یوسف بالکل بے گناہ ہے. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں ذرا, واقعہ تو میں بعد میں پورا کروں گا, بیچ میں یہ بتا دوں کہ بھرے دربار میں اقرار جرم کرنا گورنر کی بیوی کے لیے یہ معمولی ذلت. بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر گورنر کی بیوی کو یہ کہنا کہ میں نے پھنسانے کی کوشش کی تھی, مجرم میں ہوں, یوسف بالکل پاک دامن ہے. یوسف کو عزت ملی اور پاک دامن کو عزت ملی اور بے حیائی کرنے والی کو ذلت ملی. لیکن آگے مضمون کو پورا کرنے کے لیے ایک بات میں اور بھی کہوں. اس سب کو سن کر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا یوسف علیہ السلام نے کچھ جملے کسے, کچھ یہ کہا کہ دیکھو بے گناہوں کو پر جھوٹا الزام لگا کے ان کو جیل میں ڈالنے کی سزا یہ ہوتی؟ کچھ نہیں کہا. کیا دل تھا یوسف علیہ السلام. اے اللہ اس دل کی کچھ خیرات ہم کو بھی دے. اتنے دن 9 سال سے تقریباً وہ بے گناہی کے باوجود جیل میں تھے, جھوٹا الزام لگا کر ان کو جیل میں پھنسایا گیا, مگر ان کے دل میں کوئی غصہ نہیں تھا, انتقام لینے کا کوئی بدلہ لینے کا کوئی مزاج نہیں تھا. ان کو تو یہ اندر اندر بھاری پڑنے لگا کہ میری وجہ سے ان عورتوں کی آج رسوائی ہوئی. ان کو تو ایک طرح سے ایک احساس ہونے لگا کہ یہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ ان عورتوں کی ایسی رسوائی ہو. بہرحال عورتیں ہیں, اپنے گھروں کی عزت و آبرو ہیں, میرے دل میں یہ تمنا تو نہیں تھی کہ یہ اس طرح بے آبرو ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جانتے ہیں کیا کہا؟ كذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سلامت, میں نے وہ جو بات کہی تھی کہ الزام کی تحقیق کر لی جائے, میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ رسوا ہوں. میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ گورنر کو, جن کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں, وہ یہ بات جان لیں انی لم اخن بالغیب, کہ میں نے کوئی خیانت ان کی امانت میں نہیں کی تھی. میں صرف یہ چاہتا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور میں یہ بھی چاہتا تھا کہ ان کے سامنے ایک بات آ جائے کہ بھئی برا چاہنے والوں کی منصوبے بالآخر ناکام ہی ہوتے ہیں.
کامیاب نہیں ہوتے. میں یہ بات چاہتا تھا کہ بات واضح ہو جائے. خود بادشاہ سلامت اگر میں بچ گیا ہوں تو یہ میرا کمال نہیں ہے جیسے یہ لوگ گواہی دے رہی ہیں, یہ میرے رب کا کمال ہے, میرے تقوی کا کمال نہیں ہے, میرا اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے, میرے رب نے بچا لیا. ورنہ میں تو خود قبول کرتا ہوں کہ میرا نفس بھی وہی سب چاہتا ہے جو سب کا نفس چاہتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی وما رحم ربی. سلام ہوا یوسف آپ کی عظمتوں پر, سلام ہوا یوسف آپ کے اس دریا دلی پر, آپ کی سخاوت پر, آپ کے صبر و تقوی پر. اور اے اللہ, ہم ہندوستانی مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمان آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا تقوی کی خیرات بھی ہم کو دے دے اور ہمارے صبر کی خیرات بھی ہمیں. ہمارے بھی نوجوان جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں, بے گناہی کے باوجود ان پر جھوٹے الزامات لگا کر ان پر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے ایسا کبھی وقت آئے گا کہ اس ملک کو ان جانبدار مسلمانوں کی ضرورت پڑے گی, ان جانبدار امت مسلمہ کی ضرورت پڑے گی, جیسے فرعون مصر کو ضرورت پڑی تھی, جیسے مصر کے بادشاہ کو ضرورت پڑی تھی کہ اس کے ملک کے لوگوں کو بھکمری سے بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی بیوروکریٹ نہیں تھا, اس کو اپنے افسروں پر کوئی اعتماد نہیں تھا. اس وقت یوسف علیہ السلام ہی کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا بادشاہ سلامت اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, آپ سرکاری پیداوار کی حفاظت و تقسیم کی ذمہ داری مجھے دے دیجئے, میں آپ کی قوم کے ایک فرد کو بھی بھوکا نہیں مرنے دوں گا, میں ایک ایک تک غلے کو پہنچاؤں گا, میں 14 سال تک غلے کی حفاظت کروں گا. یوسف علیہ السلام کے لیے تو یہ بھی ممکن تھا کہ وہ یہ کہتے کہ تم بے گناہوں کو جیلوں میں ٹھوسو گے تو تمہاری لاشیں سڑکوں پر گریں گی اور میں ہنسوں گا ان کے اوپر. یہ میری مظلوموں کی, میرے جیسے مظلوموں کی آہ ہے جس کی وجہ سے تمہارے ملک میں سوکھا پڑ رہا ہے, تمہارے ملک میں اکنامک کرائسس آئی ہوئی ہے, تمہارے ملک میں ماؤوادیاں اور ماؤوادیوں اور نکسلیوں کے جیسے غریبوں کے انتقام کے جذبات آ رہے ہیں. لیکن مسلمانوں, تم کو کسی موقع پر کبھی دہشت گردی اور آتنکواد کا راستہ اختیار نہیں کرنا, تم کو وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم نے استعمال کیا تھا, اور وہ یہ کہ ہم کو تم دو نظام دو, ہمیں عہدہ نہیں چاہیے, ہمیں تمغے نہیں چاہیے, ہمیں ماڈل نہیں چاہیے, ہمیں گوردی نہیں چاہیے. ہم غریبوں کی غریبی کو مٹانے کے لیے تم سے موقع چاہتے ہیں, ہمیں موقع دو خدمت کا, ہم کر کے دکھائیں گے. مگر ساتھ ہی میں یہ بھی کہہ دوں مسلمان کس منہ سے یہ کہیں, اس لیے کہ جب تک وہ ایماندار نہیں بنتے اور دوسروں ہی کی طرح کرپشن مسلمانوں کے اندر رہتا ہے, وہ اس ملک کو سنبھالنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. جو مسلمان وقف بورڈ کی جائیدادیں بھی کھا جاتے ہیں, جو مسلمان قبرستان کی زمین کو بیچ کر اپنے گھر بناتے ہوں, ان مسلمانوں سے کہا جائے, یہ امید رکھی جائے گی کہ اس ملک سے بچاؤ. ہمارا یہ ملک ہم کو عزیز ہے, ہمارا یہ ملک ہم کو پیارا ہے, اور اس ملک کی غریبی کو دیکھ کر, اس ملک کے غریبوں کو حقوق سے محروم دیکھ کر اللہ والوں کا دل ٹوٹتا ہے. اور وہ جو دین کی محنت کر رہے ہیں, چاہے وہ تبلیغ کی شکل میں کر رہے ہیں, چاہے وہ خانقاہ کی شکل میں کر رہے ہیں, چاہے وہ مدرسوں کی شکل میں کر رہے ہیں, چاہے وہ دین کی کتابوں اور رسالوں کی شکل میں کر رہے ہیں, وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ جلدی سے مسلمان اس لائق ہوں کہ اگر کبھی موقع آئے تو وہ بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ سکیں ہم بدلہ لینے والی امت نہیں ہیں. آپ کو غلط فہمی تھی, آپ نے ہم کو جیلوں میں ڈال دیا, ہم معاف کرتے ہیں, کھلے دل سے معاف کرتے ہیں. ہم بالکل بدلہ لینے والی امت نہیں ہیں, ہم یوسف کے بھی ماننے والے ہیں اور محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں. انہوں نے بھی اپنے کو ستانے والوں کو معاف کیا تھا, ہم بھی معاف کرتے ہیں. اللہ جلدی امت کو اس لائق بنائے, اللہ جلدی اس امت کو اس لائق بنائے. یہ بات آج تاریخ کے حوالے یہ فقیر کرتا ہے, یہ فقیر تو چند دنوں میں مر جائے گا, لیکن یہ بات انشاءاللہ زندہ رہے گی. اگر آج نہیں تو کل اس ملک کو بچنا ہے, یاد رکھنا مدرسوں خانقاہ کے فقیروں کے ذریعے بچنا ہے, ورنہ اس ملک کو کوئی سیاسی پارٹی بچا نہیں سکتی. سب جد کی طرح, جس طرح جد اس لاش کو نوچتے ہیں, ویسے ہی ہر پارٹی اپنی باری آنے پر اس ملک کی لاشوں کو نوچتی ہے. بات تو چلی تھی صرف اس بات پر کہ بے حیائی کی سزا ذلت ہے اور پاک دامنی کا انعام عزت ہے. لیکن مضمون کو پورا کرنے کے لیے میں نے
وہ بات بھی پوری کر دی. ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو اور ہمارے دلوں میں نفرت کے بجائے محبت کے جذبات, خدمت کے جذبات, خیر خواہی کے جذبات. ہم کسی قیمت پر بھی کسی انسان کی جان لینے کو جائز نہیں سمجھتے. ہم بے گناہوں کی جان اور مال, عزت و آبرو پر حملے کو حرام سمجھتے ہیں. ہم اس قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں جس قرآن میں یہ کہا گیا ہے ایک انسانی جان کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کے قتل کا مجرم ہے, اور ایک انسانی جان کے بچانے والا پوری انسانیت کو کی جان کو بچانے والا مانا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مزاج پر رحمت کے مزاج کو غالب کر, خیر خواہی کے مزاج کو غالب کر. بدنظری کی ایک اور نحوست یہ ہے کہ بدنظری کی وجہ سے روزی کی برکت ختم ہو جاتی. بالکل طے ہے یہ بات. جو انسان اپنی نگاہوں کو قابو میں نہیں رکھے گا اس کے گھر میں طرح طرح کی روزی کی پریشانیاں ہیں. اب آدمی روزی کی پریشانیوں کی وجہ پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈتا رہتا ہے اور کہاں کہاں وہ جان مال لگاتا رہتا ہے اور اپنے اندر نہیں ڈھونڈتا ان اسباب کو. خوب سمجھ لیں کہ بدنظری کا ایک نقصان اور ایک سزا کیا ہے, روزی کی برکت سے محرومی. بدنظری کرنے والے سے شیطان کو ہمیشہ امید لگی رہتی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی ایک ملاقات ایک شیطان سے ہو گئی اور انہوں نے اس شیطان سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ, تم سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ کس کو اپنی جال میں پھنسا لیتے ہو؟ اس نے کہا اب آپ کے سامنے تو جھوٹ نہیں بولوں گا, پھنس گیا ہوں, لہذا سچ بتاتا ہوں. جو انسان نامحرم کو دیکھتا ہے, بدنظری کرنے والا سب سے آسانی سے میرے داؤں میں پھنستا ہے. وہ میرے وسوسے کو قبول کرتا ہے, میرے مشورے کو قبول کرتا ہے اور وہ مجھے اور میرے مشورے کو پہچان نہیں پاتا. یہ ایک بدنظری کی ایک اور سزا ہے. اللہ اکبر. بد نظری کرنے والے پر ہر دم اللہ کی لعنت برسے.